وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، سال میں جن مقدس راتوں کو اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، انہیں راتوں میں سے ایک مقدس رات شب براءت ہے. عربی میں اسے لیلۃ البراءت کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ شب براءت ہے. اس مقدس رات کو شب براءت یا لیلۃ البراءت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، پروردگار عالم آسمان اول پر نزول اجلال فرما کر بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کروں گا. کون ہے جو اپنے گناہوں سے بخشش چاہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. کتنے گنہگار بخشے جاتے ہیں کوئی شمار نہیں ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع الکبیر میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت ذکر فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں، زمین پر جتنے درخت اور ان کے پتے ہیں، ریت کے اتنے ذرے ہیں، ان کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. یہ روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں حضرت کعب احبار سے ذکر فرمائی ہے. اور ترمذی اور ابن ماجہ ان دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں جو نوافل کی ادا کی جاتی ہیں، آپ ہمیشہ عبد المدارس میں ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. 2 رکعت دراز عمر کے لیے، 2 رکعت ترقی رزق کے لیے، 2 رکعت دفع بلا و مصیبت کے لیے، اور بہتر یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کے لیے بھی 2 رکعت نماز ادا کریں. ترمذی اور طبرانی کی روایت میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. چاند کی 14 اور 15 کو روزہ رکھنا ہے،
یعنی آنے والا جمعہ اور اس سے پہلے جمعرات، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 روزہ رکھیں، یعنی 14 اور 15 شعبان کو۔ معزز سامعین، پروردگار عالم کی رحمت اور کرم اس مقدس رات میں بندوں پر جھوم کر برستی ہے، کیونکہ اسی رات میں پورے 1 سال کے معاملات طے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کون مرے گا اس کی لسٹ بنا کے پھر بھی دے دی جاتی ہے، کس کے گھر میں اولادیں پیدا ہوں گی، کس کے رزق میں کتنی کشائش ہوگی، کس کے رزق میں کتنی تنگی ہوگی، کس پر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی، کہاں زلزلے آئیں گے، کہاں خسف و مسخ ہوگا، کہاں تباہی آئے گی۔ یہ تمام معاملات 1 سال کے پروردگار عالم فیصلہ کر کے اور فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ رات مقدر بنانے والی بھی ہے اور مقدر کو بگاڑنے والی بھی ہے، اس لیے اس مقدس رات کو خرافات میں خرچ نہ کریں، آتش بازی اور پٹاخے وغیرہ یہ بھی شرعاً وہ ناجائز و حرام ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ اپنا ہی پیسہ خرچ کر کے آپ اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو تاکید کیجیے کہ وہ اس دن اپنے والدہ کے ساتھ گھر میں مصلی بچھا کر والدین کے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے دعا مانگیں۔ معزز سامعین، جن لوگوں کے ذمے نمازوں کی قضا باقی ہے وہ لوگ خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس مقدس رات میں نوافل کی کثرت کے بجائے وہ اپنی نمازوں کی زیادہ سے زیادہ قضا کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر زیادہ سے زیادہ نمازوں کی آپ قضا کر لیں۔ نوافل آپ نے نہیں پڑھی اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ضرور ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آپ کے ذمے فرائض و واجبات نمازوں کی قضا باقی ہے تو ایمان کے بعد قیامت میں سب سے پہلے اسی نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اس میں کامیاب ہو گئے تو آئندہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب اس لیے کثرت نوافل کے بجائے ایسے لوگ جنہوں نے نماز پڑھنا بہت دیر میں شروع کیا ہے، 5 سال یا 10 سال یا مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال کی نمازیں باقی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ نوافل کے کثرت کے بجائے اس مقدس رات میں اپنی نمازوں کی زیادہ سے زیادہ قضا کر لیں۔ نماز مغرب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے علماء نے جو اوراد و وظائف لکھے ہیں اس مقدس رات میں، بہت آسان وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبھی قریب قریب سب کو یاد رہتا ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی 15ویں شب کے جیسے ہی سورج ڈوبے تو سورج کے ڈوبنے کو جب کچھ منٹ باقی رہ جائیں تو اسے 40 بار پڑھ لیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 40 سال کے گناہ پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ تو سورج ڈوبنے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجیے۔ سورج ڈوبنے کے بعد باجماعت کوشش کیجیے نماز پڑھیں۔ نماز سے فراغت کے بعد عبد المدارس میں جو بھی موجود رہتا ہے
وہ آپ کو فرائض کے بعد 2 رکعت نماز دراز عمر کی، اور 2 رکعت نماز ترقی رزق کی، اور 2 رکعت نماز دفع بلا و مصائب کی باجماعت پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف اور پھر دعائے نصف شعبان المکرم پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ روزے 2 رکھیں، 14 اور 15 کو کثرت سے اپنی نمازوں کی قضا کر لیں۔ ایک ہی طرح کی عبادت کرتے کرتے کبھی طبیعت میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے، اس لیے عبادت بدل کے کریں۔ اور دیر تک کے نماز پڑھ لیجئے، پھر کچھ دیر کے بعد تلاوت قرآن شروع کر دیجئے، پھر کچھ دیر کے بعد اوراد و وائف، درود و استغفار وغیرہ کی کثرت کیجئے۔ اس طرح بدل بدل کے عبادت کریں گے تو طبیعت میں سستی، اکتاہٹ، اضطراب نہیں پیدا ہوگا۔ مگر اس پوری مقدس رات میں آپ جاگ کر کے گزاریں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، آل و اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا فرمائیے، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر بے شمار برستی ہیں۔ کیا معلوم کہ روح کب پرواز کر جائے۔ سارے گزشتہ کتنے لوگ تھے، لیکن اس سال وہ نہیں ہیں، کیونکہ گزشتہ شب برات میں ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم آئندہ شب برات تک کے زندہ رہیں؟ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی کو دراز سے دراز تر فرمائے، اور بار بار ہمیں یہ مقدس راتیں عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر کے اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا و استغفار کرتے رہیں۔ شب برات کے آنے سے پہلے، چاند نکل جانے کے بعد کسی دن، جس دن اللہ آپ کو توفیق دے، اپنے گھر کے مردوں کے لیے صدقات و خیرات، نذر و نیات پیش کر دیجئے۔ جو بھی صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، ان کے نام سے فاتحہ کرا کر اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ شب برات، شب جمعہ، شب عید، شب عاشورہ، ان راتوں میں روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہو کر گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ ہمارے نام سے کچھ صدقات و خیرات کر دو۔ ظاہر ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے اعمال منقطع ہو چکے ہیں، اب آپ جو انہیں پہنچائیں گے وہی ان کو ملے گا۔ اسی لیے علماء اہل سنت نے عرفہ کی رسم کو ایجاد کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عرفے کی فاتحہ شب برات سے ایک دن پہلے کریں، چاند نکلنے کے بعد جب چاہیں، کیونکہ فاتحے کے لیے کوئی وقت یا ٹائم مقرر نہیں ہے۔ آپ ان کے نام سے صدقات و خیرات کر دیں گے، ان کی بارگاہ میں نذر و نیات پیش کر دیں گے، تو کم از کم روحیں جب اپنے گھر کے دروازے پہ آئیں گی تو خوش ہو کر جائیں گی کہ ہماری اولاد جس نے ہمارے دولت، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا، ہمیں فراموش نہیں کیا۔ اس لیے چاہیے کہ شب برات سے پہلے، جس دن اللہ آپ کو توفیق دے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک دن پہلے ہی ہو، کیونکہ فاتحہ کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں، نہ دن مقرر ہے۔ شب برات سے پہلے آپ نے ان کے نام سے نذر کر دیا ہے، ثواب پہنچا دیا ہے، تو وہ روحیں جب آئیں گی تو خوش ہو کر کے واپس جائیں گی۔ اس کے علاوہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اس مقدس رات میں جہاں بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں،
ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ مسلمان قبرستان جا کر اپنے مردوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ قبرستان جانا، مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پر تمام مردوں کے لیے آپ دعا و استغفار فرماتے تھے۔ تو حضور کی یہ سنت ہے کہ رات کے کسی حصے میں قبرستان جائیں، اور اللہ جو بھی آپ کو توفیق دے پڑھ کر کے اپنے سارے مردوں کو، بعد میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی ثواب پہنچائیے، ان کے روحیں خوش ہوں گی۔ معزز سامعین، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے، من دخل فی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 10 مرہ ثم واب اجرہ للاموات یؤتی بالأجر بعدد الاموات۔ اگر تم قبرستان میں داخل ہوئے، 11 مرتبہ تم نے قل اللہ شریف پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو بخش دیا، تو پروردگار عالم جتنے مردوں کو آپ نے بخشا ان کی تعداد کے مطابق اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ آپ کے ایصال ثواب سے ان کو یہ فائدہ ملا، اور آپ کا بھی فائدہ کئی گنا بڑھ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ جتنے مردوں کو ایصال ثواب کریں گے، وہ سب کے سب قیامت میں آپ کی شفاعت کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کچھ بخشتے ہیں تو پہلے انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر صحابہ و تابعین و طبع تابعین کو ثواب پہنچاتے ہیں، تمام بزرگان دین کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس کے بعد سارے امت مرحومہ کو ثواب پہنچاتے ہوئے بالخصوص اپنے خاندان کے اس فرد کا نام لیتے ہیں، مثلا میرے باپ کو ثواب پہنچے، میری ماں کا ثواب پہنچے، میرے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کو ثواب پہنچے۔ کتنی کثیر تعداد ہو جائے گی اگر آپ نے اس پر التزام کیا آپ کی شفاعت کرنے والوں کی۔ حضرت حماد مکی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار قبرستان حاضر ہوا تو میں نے ٹیک لگا کر کے قبرستان کی دیوار کا قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان کے سارے مردے اپنی قبروں سے نکل کر ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ جواب ملا غیب سے نہیں، یہاں پر ایک بندہ گزرا تھا، نیک شخص، جس نے ایک مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے سارے مومنین مومنات جو اس قبر میں دفن ہیں قبرستان میں سب کو اس نے ثواب پہنچا دیا، تو وہی ثواب ہم لوگ سال بھر سے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک مرتبہ قل اللہ پڑھنے کا اتنا ثواب، جبکہ ہم لوگوں کا معمول ہے چاروں قل پڑھتے ہیں، الحمد و شریف پڑھتے ہیں، الف لام میم مفلحون تک پہنچتے ہیں، وَإِذَا حُکم پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبرستان میں حاضر ہونے کے لیے جو بہتر ایام ہیں وہ جمعہ سے ایک روز پہلے، جمعہ کے روز ایک بعد ہے، دوشنبہ ہے۔ جمعہ کے دن بہتر ہے کہ جمعہ کے بعد جایا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں قبرستان میں حاضر ہوا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ تمام قبروں سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ میں چونکہ شب جمعہ میں گیا تھا تو شب جمعہ میں اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ یہ شب جمعہ تھا
تو میں نے سوچا کہ شاید یہ جمعہ کی عظمت و فضیلت کی بنیاد پر اللہ نے ان مردوں پر خصوصی کرم فرمایا ہے اور ان کے قبروں کو روشنی سے بھر دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، مالک ابن دینار، یہاں پر ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا تھا، اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ہم سارے مردوں کو بخش دیا تھا۔ یہ روشنی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی نماز کی روشنی ہے جس کا ثواب اس نیک بندے نے ہم مردوں کو پہنچایا تھا۔ یہ واقعہ دماغ میں رکھے اور سرکار کا ارشاد سنیے، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ زندگی میں روشنی پیدا کرنا چاہتے نماز پڑھیے، گھر کے معاشرے میں روشنی پیدا کرنا چاہتے نماز پڑھیے، مرنے کے بعد قبر کو انوار سے بھرنا چاہتے نماز پڑھیے۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے یہ طے کر لیا کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر سرکار کی ساری امت کو بخشوں گا۔ پھر انہوں نے اس پر انتظام کر لیا، عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہوتے تھے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور سارے سرکار کے امتیوں کو بخش دیتے، اہل ایمان کو۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میرا ستارہ قسمت کا جاگ اٹھا، خواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مالک ابن دینار، جتنے بار تم نے نماز کا تحفہ میرے امت کو بھیجا ہے، ہر مرتبہ اللہ نے تمہارے مغفرت کی بشارت دی ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں ایک محل تعبیر ہوگا جس کا نام منیف ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، منیف کون سا محل ہے؟ فرمایا یہ کہ ایسا محل ہوگا جس پر جنتی بھی رشک کریں گے۔ اس لیے آپ جو کچھ پڑھتے ہیں، چاہے قرآن ہو، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ و خیرات دیں یا درود و وظیفہ پڑھیں، اسے اپنے گھر کے تمام مومنین مومنان کو بخش دیں، گھر کے سارے مرحومین کو بخش دیں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور ان بیچاروں کا قبر میں بھلا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، ان کا وصال ہو گیا تھا، ان کے کسی عزیز، کسی خاندان کے آدمی کا، وہ عذاب میں مبتلا تھا مرحوم۔ اس کے بیٹے نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے والد کو اس کا ثواب بخش دیا۔ جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی گئی، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں مرد عرض کرتا ہے، مولا یہ بلندی درجات کی مجھے کیسے حاصل ہوئی؟ تو اللہ نے جواب دیا، تیرے بیٹے کے ایصال ثواب کی بنیاد پر اس نے تمہیں بخشا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، اذا مات الانسان انقطع عمله كله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 ایسی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ، آپ صدقہ جاریہ کا کام دنیا میں کرتے چلے جائیے۔ اس تعلق سے اس حدیث کی شرح میں شارحین نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو وہ جنت میں گھوم رہے تھے، تو ان کے ساتھی نے پوچھا، حضور اللہ نے آپ پر رحم و کرم کیوں فرمایا؟ تو کہا کہ میں دنیا میں ایک انگور کا درخت لگا کے آ گیا تھا، اللہ کا ایک ولی اس درخت کے نیچے سے گزرا تو اس نے درخت کے سائے میں آرام کیا، تو اس نے دعا کی، اے اللہ جس مومن نے اس درخت کو لگایا ہو پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے حدیث شریف میں کہ اگر آپ کوئی درخت بھی لگا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو پھلدار ہے۔ انسان کھائے گا، درندے کھائیں گے، پرندے کھائیں گے، چرندے کھائیں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ایسے ہی ایک بیٹا آپ چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیے اور وہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع بھی، آپ عالم تھے،
آپ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب لکھ کر دنیا میں چھوڑ دیا، اب دنیا کے لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی اصلاح کر رہے ہیں، تو یہ بھی عالم کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کے قبر میں ملتا رہے گا۔ اس لیے عزیزو، 14-15 شعبان کو روزہ رکھنا نہ بھولیے، پوری رات عبادت میں گزاریے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت مسلمان کتنے پریشان ہیں، پوری رات عبادت و دعا، ذکر، تلاوت، نمازوں کی قضا اور عاد و وظائف میں گزاریے، اور امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات